الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا فجر کے بعد کا یہ انشاءاللہ آج آخری درس ہے۔ آج جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ آج کے اور رمضان کے اختتام کی مناسبت سے بڑی اہم حدیث ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک صاحب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کئی سارے سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول، مسجدوں میں سب سے افضل مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا جائے۔ پھر پوچھا کہ سب سے بہتر جنازہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس جنازے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو۔ تیسرا سوال کیا کہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جہاد سب سے زیادہ افضل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ حاجیوں میں کون سا حاجی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حاجی سب سے زیادہ افضل ہے کہ جو حج کے دوران زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ پھر پوچھا مجاہدین میں سب سے افضل مجاہد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والا۔ آخری سوال پوچھا کہ عیادت کرنے والوں میں سے بہترین عیادت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہترین عیادت کرنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ گویا کہ اس روایت کے راوی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام سوالات کے جوابات میں مشترکہ طور پر ایک جواب دیا، اور وہ جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں نے گویا کہ اپنے اندر ساری بھلائیاں اور خیر، فلاح اور صلاح اپنے اندر جمع کر لی ہیں۔ اب اگر ان کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو کچھ ذرا سی باتیں سمجھنے کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس حدیث کی تشریح ذرا سی کر لوں۔ یہ آخری درس ہے، اس کے بعد درس ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں پورے سال درس رہتا ہے، عصر کے بعد بھی ہوتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، لیکن رمضان کا یہ آخری درس ہے فجر کا۔ سب سے پہلا جو سوال تھا کہ کون سی مسجد سب سے افضل ہے، دیکھیے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ مسجد بڑی بہترین ہے کہ جس سے بہترین قسم کے فانوس لگے ہوئے ہوں، بہترین قسم کی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، بہترین قسم کی لائٹیں ہوں اور موٹی موٹی قالینیں ہوں، بہت خوبصورت مسجد ہو، چاہے وہ مسجد اندر سے ویران ہو، وہاں کوئی ذکر کرنے والا ہو، تلاوت کرنے والا ہو، دعائیں کرنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مسجد سب سے بڑی شاندار مسجد ہے، بہترین مسجد ہے۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ بہترین کارپیٹ اور قالینیں اور پردے اور ماربل اور ٹائلوں سے بنے ہوئے کا نام نہیں ہے، مسجد تو سب سے بہتر وہ ہے کہ جہاں ذکر کرنے والے زیادہ ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہوتا ہو۔ اب آپ دیکھ لیا حرم شریف، اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں مسجد حرام کیا تھا؟ وہ بیت اللہ تھا، اور اگر آپ پرانی تصویریں اگر آپ دیکھیں بیت اللہ تھا، اور اس کے جو صحن تھا اس صحن میں وہ لوگوں کے کچے مکانات تھے،
یہ تھا پورا مسجد حرام ختم. اور بالکل ایک سادہ سا، لیکن چونکہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی وہاں طواف کر رہا ہے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف ہے. تو اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے ایک نماز، تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر. مسجد نبوی آپ دیکھ لیں، وہ خستہ سی مسجد نبوی تھی، اور اس کی جو چھت تھی وہ کھجوروں کی چھالوں اور شہتیروں سے ڈھانپی گئی تھی، اور جب بارش ہوتی تو وہ پانی جو ہے وہ مسجد کے اندر ٹپکتا تھا اور پوری مسجد بھر جاتی تھی. اور حدیث میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ شب قدر کب ہوگی، تو خواب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس دن شب قدر ہوگی جس دن مسجد میں کیچڑ اور مٹی ہوگا، کیچڑ اور مٹی. چنانچہ 21ویں کو دیکھا کہ تیز بارش ہوئی اور پورا کیچڑ اور مٹی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا صحابہ نے تو سارا ماتھے پر پیشانی پر سارا کیچڑ لگا تھا. حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کیچڑ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ آج رات شب قدر ہے. وہ 21ویں شب تھی. اور وہاں نماز پڑھنے کا ثواب کیا بتایا؟ ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. تو وہ حالانکہ دیکھا جائے تو مسجد تو بالکل چھوٹی سی مسجد تھی، خستہ حال، لیکن چونکہ ذکر زیادہ ہو رہا ہے، عبادت زیادہ ہو رہی ہے، دعائیں زیادہ ہو رہی ہیں، تلاوت زیادہ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ سب سے بہترین مسجد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو. دوسری بات فرمائی، دوسرا سوال یہ تھا کہ جی جنازہ کون سا سب سے بہتر ہے؟ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنازہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جس میں جنازہ لے جانے والے، جنازے کے ساتھ چلنے والے وہ ذکر زیادہ کرتے ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں اس میں وہ اتباع الجنائز ایک حق یہ ہے مسلمان کا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے. یہ مسلمان کا حق ہے چاہے وہ اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اور نماز جنازہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایک قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ تدفین میں بھی شریک ہوا تو 2 قرات کا ثواب ملے گا. حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرات جو ہے وہ 2 بڑے بڑے پہاڑ ہیں، 2 عظیم پہاڑ ہیں بڑے بڑے، اس کے بقدر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جی جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے بعد زور سے اچھی طرح بات آ گئی ہے تو یہ بات ساتھ ساتھ سمجھ لیں کہ جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے ساتھ ساتھ نعرے لگتے ہیں، کلمہ شہادت کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. یاد رکھیں کہ اس طریقے کا کوئی ذکر کوئی عمل اس طریقے کا شریعت میں منقول اور ثابت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی یہ پڑھتا ہے تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں وہ کام کرنے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے. اپنی مرضی سے جی میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت کلمہ پڑھوں، تو میرے دل چاہنے کا یا آپ کے دل چاہنے کا اعتبار نہیں ہے. اعتبار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کا ہے. اس موقع پر آپ نے کوئی ذکر تلقین نہیں فرمایا. ہاں جنازہ اٹھانے والے جو ہیں وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا زیادہ کریں وہ جنازہ سب سے افضل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جس جنازے کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں، تو بات یہ ہے کہ اگر لوگ اتنے زیادہ ہوں تو وہ جنازہ اگر بہتر ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کو تو چند لوگ تھے دفنانے والے، لیکن ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ وہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو ملا نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ خاموشی سے ذکر کرنا چاہیے اور اپنی موت کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ جس طرح آج میں اس کو لے کر قبرستان جا رہا ہوں، کل مجھے بھی کوئی اٹھا کر اسی طریقے سے اپنی آخری منزل تک پہنچا دے گا. تو بہرحال ذکر دل میں کرنا چاہیے، جتنا زیادہ دل میں ذکر کریں گے وہ جنازہ سب سے بہتر ہوگا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حاجیوں میں کون سا حاجی زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو.
جس کی زبان پر ہر وقت تلبیہ ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو ترانہ ہے حج کا، جس کی زبان پر زیادہ ہو، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح مجاہدین میں کون زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ تیسری آخری بات کہ عیادت کرنے والوں میں کون سا عیادت کرنے والا سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ عیادت تو مسلمان کا حق ہے، کرنی چاہیے، لیکن ان تمام کے تمام رسومات سے ہٹ کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ بدلہ مقصود ہو اور نہ نمبر بڑھانے مقصود ہو کہ جی بوس بیمار ہو گئے، اب عام آدمی بیمار ہے تو اس کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے دیکھنے کا، لیکن بوس بیمار ہو گئے تو ان کے پاس صبح شام حاضری لگا رہا ہے تاکہ ان کی نظروں میں آ جاؤں، اور جب سالانہ ترقی لگے تو میری ڈبل ترقی لگ جائے۔ تو یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ کام جو ہے وہ بوس کو خوش کرنے کے لیے ہوا ہے۔ کوئی بھی عمل کسی مخلوق کے لیے اگر آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی رتی برابر اجر اور ثواب نہیں دیا جاتا۔ ثواب اسی عمل کا ملے گا جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، بغیر کسی ریاکاری اور دکھلاوے کے۔ تو ان ساری کی ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں، ان ساری کی ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو سب کا جواب ایک ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں۔ اتنی دیر سے سب بات تو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے بارے میں آپ نے فرمایا جس میں سب سے زیادہ ذکر ہو۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں شریعت میں، آپ دیکھیں نماز کے بارے میں کہیں پر بھی قرآن میں نہیں ہے کہ نماز بہت زیادہ پڑھو، ہے کہیں؟ نماز بہت زیادہ پڑھو، روزے بہت زیادہ رکھو، حج بہت زیادہ کرو، کہیں نہیں ہے۔ ہاں ایک عبادت کے بارے میں قرآن میں صراحتاً ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل جو ہے یہ ہر وقت کرنے کا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اور الحمدللہ رمضان میں چلے کسی نہ کسی درجے میں عادت تو پڑ گئی ہے، تو دنیا اور آخرت کی فلاح اور سعادتیں، ابدی سعادتیں اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری ہر وقت زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت زبان پر ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، یہ سارے کے سارے ذکر ہیں۔ اور علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دعا مانگ رہا ہے تو یہ دعا بھی ذکر ہے، اگر کوئی آدمی دعا مانگ رہا ہے تو یہ دعا بھی ذکر ہے۔ اگر اس چیز کو اپنے پلو سے باندھ لیا کہ زبان ہماری ہر وقت چلتی رہے تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ ساری مشکلات، سارے مسائل، ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ رفع فرما دیں گے۔ یہ ایک بہترین نسخہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں کہ ہر وقت ذکر کو تم لازم پکڑ لو، ہر وقت ذکر کو لازم پکڑ لو، ہر وقت زبان پر۔ اب آدمی آ رہا ہے، مسجد آ رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، دکان میں جا رہا ہے، دکان میں سے آ رہا ہے، گاڑی میں سفر کر رہا ہے، بس میں سفر کر رہا ہے، موٹر سائیکل میں سفر کر رہا ہے، تو بھائی زبان تو چلاتے رہو۔ اس زبان کے چلانے سے سفر آپ کا رک تھوڑی جائے گا، سفر تو آپ کا چلتا رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمہ وقت مضبوط رہے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا واحد طریقہ وہ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ آدمی مانگتا رہے۔ اور بقول حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیک منگتے بن جاؤ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے منگتے بن جاؤ، ہر وقت مانگتے رہو۔ ایک ضرورت پوری ہو گئی دوسری شروع کر دو، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی دعا یا کوئی نہ کوئی مناجات مضبوط کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا درس واحد طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، کثرت سے ذکر ہو، کثرت سے ذکر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ذاکرین میں انشاءاللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے شامل فرما دیں گے۔ یہ حضرت آج کی آخری باتیں ہیں
पूरे रमज़ान में जो दरस हदीस होता रहा, आप सुनते रहे, हम बताते रहे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा अमली ज़िंदगी में उन बातों को हमें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, आज इंशाअल्लाह, आज तो यकीनी तौर पर रमज़ान का आखिरी दिन है, तो अल्लाह ताला ने चाहा इंशाअल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है और मेरा आप हज़रात से मेरी दरख्वास्त मुअद्दिबाना इल्तिजा ये है कि जितने भी हज़रात बैठे हैं आज असर की नमाज के लिए जब आएँ तो मगरिब की नमाज पढ़कर मस्जिद से जाएं। मेरा खैर इरादा नहीं है, इंशाअल्लाह असर की नमाज के लिए जब आएँ, आज रोज़ा यहीं पर अफ्तार करें, मैं भी यहीं करूँगा, रोज़ा यहीं अफ्तार करें। पूरे महीने हम घर में करते रहें, आज जो मस्जिद में कर लें, इंशाअल्लाह अफ्तारी यहाँ पर भी मिलेगी। ज़्यादा है तो आप घर से मंगवा लें, हम भी साथ खा लेंगे आपके। तो असर के बाद बैठ जाएं, कुरान की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और तिलावत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह अफ्तार का वक्त शुरू होने से 15-20 मिनट पहले इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई दुआ कर लेंगे। अल्लाह ताला चाहे ये आखिरी वक्त है और हदीस में है कि रमज़ान का जो आखिरी दिन होता है अफ्तार का, न जाने अल्लाह कितने लाखों लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, और ऐसे लोगों की कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। अल्लाह ताला से उम्मीद है और इसी आस और इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब की आज आखिरी वक्त अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दें। तो असर के बाद मस्जिद में आ जाएं, आमाल में मसरूफ़ रहें, और जब दुआ होगी इंशाअल्लाह तो दुआ हो जाएगी, और मगरिब की नमाज पढ़कर फिर आप हज़रात तशरीफ़ ले जाएं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी इस बात पर आप हज़रात अमल फरमाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।